بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر۔ کل سیالکوٹ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا بھیانک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ کل کا دن پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن تھا۔ سیالکوٹ میں راجکو سپورٹس فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر سری لنکن نیاد پریانکا راج کمارا، ان کو فیکٹری کے ورکرز اور مشتعل ہجوم نے پہلے تشدد کیا، ہلاک کیا، ان کی لاش کو سڑکوں پہ گھسیٹا اور پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ اس واقعے کا ہر پہلو باعث مذمت ہے اور ماتم کیے جانے کے لائق ہے۔ آج جو تفصیلات مزید سامنے آئی ہیں اس کیس کی، وہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہیں، تکلیف کا باعث ہیں۔ ایک نجی چینل نے اس فیکٹری کے مالک سے رابطہ کر کے ان سے تفصیل جانی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سری لنکن مینیجر 2013 سے ہمارے پاس کام کر رہا ہے، انتہائی باصلاحیت اور محنتی مینیجر تھا، اور مالکان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی، یعنی ان کا موقف یہ سامنے آیا کہ ہمیں ایسی کوئی شکایت نہیں ملی تھی کہ یہ مینیجر اس سے پہلے یا اس دن کسی ایسی توہین کا مرتکب ہوا ہے، لیکن جب ہمیں کشیدگی کی اطلاع ملی، ہم نے پولیس کو فون کیا، اور پولیس جب پہنچی تو وہ پہلے تھوڑی تھی نفری، مزید نفری منگانے تک مشتعل ہجوم سری لنکن مینیجرز کو جام بحق کر چکا تھا۔ یہ موقف ہے مالک کا اس فیکٹری کے۔ اب دوسری جانب جو رپورٹ سرکاری اداروں نے مرتب کی ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو پیش کی گئی ہے، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالکان موقع سے بھاگ گئے تھے۔ جب ہجوم بپھرا، انہوں نے ہلہ بولا فیکٹری کے اندر، تو مالکان جو تھے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب مزید تفصیل جو رپورٹ میں پیش کی گئی ہے، عینی شاہدین سے پوچھ گچھ کے بعد اداروں نے جو رپورٹ مرتب کی ہے، اس کے مطابق اس روز فیکٹری میں کچھ غیر ملکی دورے پر آ رہے تھے۔ ان کے اس دورے کا وزٹ کاروبار کو فروغ دینا ہو سکتا ہے، پروڈکشن کو دیکھنا ہو سکتا ہے، جو بھی تھا۔ اس کے پیش نظر سری لنکن مینیجر نے صفائی کا حکم دیا، مشینوں کو صاف کرنے کا کہا، اور پوری فیکٹری میں صفائی کو ایکسیلنٹ کرنے کا کہا۔ اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ مشینوں کے اوپر کچھ سٹیکرز لگے ہوئے تھے مذہبی حوالے سے۔ سری لنکن مینیجر نے عملے کو حکم دیا، صفائی پر جو مامور لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ یہ سٹیکرز اتار لیے جائیں۔ اب اس کے بعد یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مینیجر ڈسپلن کے معاملے میں انتہائی سخت تھے، اور وہ ملازمین فیکٹری کے جو کام چور تھے، کام میں غفلت کیا کرتے تھے، ان پر وہ سختی بھی کیا کرتے تھے۔ اور شاید یہ درینہ رنجش تھی ملازمین کے اندر، یا وہ افراد جو اس واقعے کا ماسٹر مائنڈ بنے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ تاثر دیا کہ مینیجر نے توہین کر دی ہے، انہوں نے آ کے باہر اعلان کیا، اکسایا، ترغیب دی۔ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ مینیجر نے مشینوں کی صفائی کا حکم دیا، سٹیکرز اتارنے کا حکم دیا، اور اس رپورٹ میں کہیں یہ ذکر نہیں پایا گیا کہ کوئی ایسی گواہی ملی ہو کہ مینیجر نے وہ سٹیکر اپنے ہاتھوں سے اتارا ہو، یا جس طرح کل وہ مرکزی جو کردار ہیں اس سانحے کے، وہ چینلز کو لائیو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیوار پہ سٹیکر لگا تھا لبیک یا حسین، درود پڑھا کریں، وہ اس سری لنکن نے اتار کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ہم نے اس کو منع کیا، اس سے کہا معافی مانگو، پھر ہم نے اپنے سپروائزر کو بتایا، پھر ہم نے اپنی مینجمنٹ کو بتایا، اور پھر ہم نے اس کو خود ذلیل و خوار کیا اور جہنم واصل کر دیا۔ اب یہاں بڑا تضاد پایا جاتا ہے۔ فیکٹری مالکان کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی شکایت نہیں ملی، وہ لڑکے انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے مینجمنٹ کو بھی بتایا اور اپنے اس
سپروائزر کو بھی بتا دیا۔ کوئی ایسی سنگل گواہی نہیں کہ اس سری لنکن مینیجر نے کوئی ایسی توہین کی ہو۔ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پولیس کی جو نفری وہاں پہنچی وہ بڑی کم تھی اور وہ اس مجمع کو کنٹرول کرنے میں ناکام تھی، لیکن اس دوران اس سری لنکن مینیجر کو جاں بحق کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک بنیادی سوال ہے کہ ایک لمحے کے لیے اگر ہم تصور کر بھی لیں کہ چلیں اس سری لنکن مینیجر نے کوئی گستاخی کر دی ہوگی، اگر اس نے کوئی سٹیکر اتار کے پھینکا، تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ کیا اس کو اس سٹیکر پر لکھی عبارت کا مفہوم آتا تھا؟ کیا وہ عربی سے یا اردو سے واقف تھا؟ اور اگر فرض کریں اس نے ایسا کیا بھی تو کس نے یہ اختیار دیا، کس نے اس مجمع کو یہ سونپا کہ وہ خود عدالت لگا لیں؟ پاکستان میں قانون موجود ہے، توہین مذہب کا، توہین رسالت کا، مقدس اوراق کی بے حرمتی کا سارے قوانین موجود ہیں، پولیس مقدمہ درج کرتی ہے۔ اور اگر ان ورکرز کو ایسی شکایت تھی، انہوں نے اپنے سپروائزر کو بتایا، سپروائزر نے آگے چاہیے تھا اس کو کہ پولیس میں رپورٹ کرتے کہ جی اس فیکٹری کے مینیجر نے توہین کر دی ہے۔ اس پر اگر قانون حرکت میں نہ آتا، وہ گرفتار نہ ہوتا، اس کے خلاف مقدمہ نہ چلایا جاتا عدالت میں جہاں وہ اپنی گناہی بے گناہی ثابت نہ کرتا، تب تو پھر یہ سب روا رکھنا جائز تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حالات بنا دیے گئے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مجمع جو تھا جو نعرے لگا رہا ہے، سڑک پر ایک انسان کی لاش جل رہی ہے، مجمع سیلفیاں بنا رہا ہے، ویڈیو کلپس بنا رہا ہے اور نعرے لگ رہے ہیں لبیک کے، اور ساتھ ہی ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس مجمع میں کھڑے سارے افراد کو اصل واقعے کا پتہ بھی تھا کہ اس شخص نے کیا کیا ایسا جرم، اس نے توہین کے لیے کیا کہا، کس طرح یہ توہین کا مرتکب ہوا؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مذمتی ٹویٹ سامنے آیا، لیکن اپنے ٹویٹ میں انہوں نے جہاں اس واقعے کی مذمت کی، وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت اگر توہین کے مرتکب ملزمان کو سزا نہ دے گی تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ماضی میں اگر کوئی ایسا واقعہ تو اس کو اس کے ساتھ تو نہ جڑیں، اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا ضروری تھا، یہ تعین کیا جانا ضروری تھا کہ توہین کا مرتکب ہوا یا نہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال خوشاب میں، جوہر آباد میں ایسا ہی دلدوز واقعہ پیش آیا، جہاں ایک بینک کے مینیجر کو اس کے ہی سیکورٹی گارڈ نے اسی طرح بھون دیا گولیوں سے، اور باہر آ کر یہ اعلان کر دیا جی کہ میں نے مینیجر کو مار دیا ہے، توہین کا مرتکب ہوا، تو اس کے پیچھے بھی ہجوم چل پڑا، نعرے لگاتا ہوا لبیک کے۔ یہ ہم پاکستان کو کس جانب لے کے جا رہے ہیں؟ بڑے بنیادی سوال ہیں۔ اور ابھی تک علامہ سعد رضوی صاحب کا، ان کے ترجمان کا بیان تو آ گیا ہے مذمتی۔ ضروری ہے کہ علامہ سعد رضوی باقاعدہ اپنا کوئی ویڈیو میسج دیں جس میں نہ صرف وہ اس واقعے کی مذمت کریں بلکہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان سے بریت کا اظہار کریں۔ آج پورا عالمی میڈیا پاکستان کے بارے میں کس طرح کی رپورٹنگ کر رہا ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ ہمیں گہری ہمدردی ہے سری لنکن مینیجر سے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا خاندان، اس کے ماں باپ۔ آج وہ کس کرب سے دوچار ہوں گے جب اس کا جسد حاکی پہنچے گا کہ وہ اپنے پیارے کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکیں گے کہ پاکستانیوں نے اس کو اتنا مسخ کر دیا ہے کہ اس کا چہرہ بھی دیکھے جانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ تو پاکستان کے بارے میں ان کا کیا تاثر پڑے گا؟ پہلے ہی ہمارے خلاف پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں یہی بات کی تھی کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیسا ہے؟ کیا یہی کھیل جہالت کا، شدت پسندی کا سڑکوں پر یوں ہی کھیلا جاتا رہے گا، یا کوئی عالم یا علماء ہمت کر کے آگے بڑھیں گے، اس مجمع کو یہ تربیت دے سکیں گے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ آ بھی جائے تو آپ ہمیں پہلے بتائیں، ہم خود جائزہ لیں گے کہ کیا کوئی شخص واقعی توہین کا مرتکب ہوا ہے یا کہ نہیں۔ لیکن اب ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ایسے واقعات کا آج سنجیدگی سے تدارک کرنے کا فیصلہ نہ کیا تو پھر کل کو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ دھواں، وہ آگ، وہ شعلے جو کل سیالکوٹ میں رقصاں تھے، وہ ایک انسان کی لاش نہیں تھی، وہ پاکستان کے قومی وجود کی لاش تھی، وہ اسلام کے اس پرامن امیج کی لاش تھی
جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا تھا۔ آپ رحمت دو عالم، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں ہدایت آ جائے۔ بہت شکریہ ناظرین، مجھے دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے گا۔